السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، محبوب رب المشرقین ومحبوب رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الانجبین الأطہرین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، وعلى اصحابہ المنتجبین المنتخبین، الذین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صلوات پڑھنے محمد۔ تیرے سجود کی قیمت کو دین کہتے ہیں، تیرے سجود کی قیمت کو دین کہتے ہیں، رسول سید خلد بری کہتے ہیں، رسول سید خلد بری کہتے ہیں۔ اور جہاں جہاں بھی ملے تجھے عشق حق کے متوالے، جہاں جہاں بھی ملے تجھے عشق حق کے متوالے، حسین تجھ کو خدا کا یقین کہتے ہیں۔ اور یہ سچ ہے جسے پنج تن کا سفینہ مل گیا، یہ سچ ہے جسے پنج تن کا سفینہ مل گیا، دو جہاں میں راحت سے جینا مل گیا، دو جہاں میں راحت سے جینا مل گیا۔ ارے جنت کی چاہت ہو طاہر کس لیے، جب نجف و کربلا مدینہ مل گیا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی لاریب کتاب کی لاریب آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو جو ہے آپ کی ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے ایمان والوں سے، اسلام والوں سے، قرآن والوں سے، اہل قبلہ و کعبہ و اہل قرآن و کتاب و نماز و سجدہ سے، اہل اطاعت و بندگی سے،
خطاب ہو رہا ہے، ایمان والو، قرآن والو، اسلام والو، رسول جو عطا کرے اسے لے لو اور رسول جسے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یعنی پورے کا پورا دین اس آیت نے اپنے اندر خلاصہ کر دیا ہے۔ تو جو ہے آپ کی دین کیا ہے، دین کی تشریح کیا ہے، دین کا خلاصہ کیا ہے، دین کا نچوڑ کیا ہے، قرآن کی زبان سے دین کیا ہے، یا امر محمد کا نام ہے یا نہی محمد کا نام ہے، دین کیا ہے، یا حکم مصطفیٰ کا نام ہے یا منع مصطفیٰ کا نام ہے، جو رسول عطا کرے اسے لینا دین ہے، جو رسول عطا کرے اسے لینا دین ہے، اور جس سے رسول منع کرے اس طرف جانا کفر ہے۔ اور شیعہ ہو، سنی ہو، جس مسلک سے ہو، جس مکتب سے ہو، جس مذہب سے ہو، ہماری منزل آخر مصطفیٰ ہے، ہماری منزل آخر مصطفیٰ ہے۔ آپ سنی سے پوچھیں کیا کہیں گے؟ اہل سنت رسول۔ آپ کی منزل کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ رسول منزل ہے، یہی ہے نا؟ یہ کوئی اور منزل ہے آپ کی؟ یہی منزل ہے، مصطفیٰ منزل ہے۔ آپ دیوبند سے پوچھیں کیا کہے گا؟ مصطفیٰ منزل ہے۔ آپ شیعہ سے پوچھیں مصطفیٰ منزل ہے، کوئی اور منزل نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اگر مصطفیٰ تک جانا چاہے تو پھر دروازے سے ہو کے جاتے ہیں۔ اور اگر چاہو شہر کا کچھ تم تک پہنچے تو دروازہ، دیکھیں شہر اور دروازہ، اگر چاہتے ہو کوئی چیز باہر سے شہر تک پہنچاؤ تو دروازہ، کوئی چیز شہر سے باہر جائے تو دروازہ۔ اب یا مصطفیٰ شہر ہے، مرتضیٰ دروازہ ہے۔ اب اگر چاہتے ہو تم مصطفیٰ کے شہر تک پہنچنا چاہتے ہو تو مرتضیٰ دروازہ ہے، اور اگر چاہتے ہو شہر مصطفیٰ کی شریعت تک پہنچے تو دروازہ۔ اور یہ جو ہماری زبانوں پر خدا آپ کو سلامت رکھے، تو دروازہ باہر کی چیز کو اندر کی چیز سے ملاتا ہے، اور اندر کی چیز کو باہر کی چیز سے ملاتا ہے۔ اور اگر دروازہ بند ہو جائے، اگر دروازہ بند ہو جائے، اندر کی چیز اندر رہ جائے اور باہر کی چیز باہر رہ جائے۔ اب راز سمجھ میں آیا کہ یہ علی والوں کی زبان پہ ہر وقت علی علی کیوں ہے؟ یہ دروازے پہ دستک ہے، منزل محمد ہے۔ آپ کو سلامت رکھے، منزل مصطفیٰ ہے، ہدف مصطفیٰ ہے، انتہا مصطفیٰ ہے، انتہا مصطفیٰ ہے۔ اگر آل کو مانتے ہیں تو بھی آل مصطفیٰ، اگر اصحاب کا احترام کرتے ہیں تو بھی اصحاب مصطفیٰ۔ جس کا جتنا قرب ہے اتنا احترام ہے، جس کا جتنا دیکھیں، نہ آل کا ذاتی مقام ہے نہ اصحاب کا ذاتی مقام ہے۔ ہم نے آل کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ آل مصطفیٰ ہے، ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے، اس لیے کہ ہمیں محمد سے محبت ہے۔ نبی نے کہا تھا نا کہ حسین مجھ سے ہے
اور میں حسین سے ہوں، کیا یہ خطاب فقط شیعہ سے کہا تھا؟ کیا یہ خطاب فقط سنی سے کہا تھا؟ نہیں، جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، اور جس کا جتنا تعلق لا الہ الا اللہ سے ہے، محمد رسول اللہ سے ہے، اتنا تعلق اگر حسین سے نہیں، کلمہ دوبارہ پڑھ لے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے، یہ شیعہ نبی کے گھر والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہر وقت ان کی زبانوں پر نبی کے گھر والوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی جگہ پر کسی چودھری یا وڈیرے یا خان کے بچوں سے محبت کریں گے اور ان کا تذکرہ اپنی زبانوں پہ کریں گے، وہ خان وڈیرا چودھری خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا؟ بھائی ہماری زبانوں پر مصطفیٰ کے پیاروں کا تذکرہ ہے، مصطفیٰ کے گھر والوں کا تذکرہ ہے، مصطفیٰ کے دشمنوں کا نہیں، مصطفیٰ کے عدو کا نہیں، مصطفیٰ کے خیر کا نہیں، کسی ابو جہلو ابو لہب کا نہیں۔ تذکرہ کس کا ہے؟ یا فاطمہ کا ہے جو بضعۃ منی، یا علی کا ہے یا علی انت منی وانا منکا، یا تذکرہ حسن کا ہے حسن منی، یا تذکرہ حسین کا ہے حسین منی وانا من حسین۔ ہماری منزل مصطفیٰ ہے، ہماری انتہا مصطفیٰ ہے، ہم نے جانا مصطفیٰ تک ہے۔ کیوں؟ جس کے لبوں کی جنبش سے قرآن بنتا ہے، جس کی لبوں کی جنبش سے قرآن بنتا ہے۔ مصطفیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ بولتا جائے، سنیں مقام مصطفیٰ کو، مصطفیٰ بولتا جائے قرآن بنتا جائے، مصطفیٰ چلتا جائے شریعت بنتی جائے، جس کے اشاروں سے رحمان سمجھ میں آ جائے۔ بھائی ہم جس کا احترام کرتے ہیں اس لیے احترام کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کا احترام کرتے ہیں۔ اب جتنا جتنا قرب ہوگا اتنا اتنا مقام ہوگا، جتنا جتنا قرب ہوگا اتنا اتنا مقام ہوگا، اور جتنا جتنا مقام ہوگا اتنا اتنا احترام ہوگا۔ سب برابر نہیں، ہم نے میزان قرب مصطفیٰ پہ تولنا ہے، ہم نے میزان قرب مصطفیٰ پہ تولنا ہے، ہم نے میزان محبت مصطفیٰ پہ پرکھنا ہے، ہم نے اس سکیل پہ پرکھنا ہے، تولنا ہے۔ جس کا جتنا قرب ہے اتنا صاحب مقام ہے، اور جتنا صاحب مقام ہے اتنا صاحب احترام ہے۔ کر رہے بات پہ تو ہم نے رسول کو دیکھنا ہے۔ کون رسول؟ رسول اگر کسی ذرے کو اٹھا لے تو ہم علی والے اپنی جبین نیاز جھکا لیتے ہیں۔ اگر محمد کسی ذرے کو اٹھا لے تو ہم علی والے اپنی جبین نیاز جھکا لیتے ہیں، اور مصطفیٰ اگر کسی پہاڑ کو ٹھکرا دے تو ہم بھی مشت غبار سمجھ کے ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ جسے اپنا کہے اسے سلمان کہتے ہیں۔ غور کر رہے بات پہ، مصطفیٰ جسے اپنا کہتے اسے سلمان کہتے ہیں۔ مصطفیٰ
جسے سچا کہتے اسے ابو ذر کہتے ہیں. فرمان رسول ہے ما اولت الخضرا ولا اقلت الغبرا علی ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر. کسی نے بھی کسی پر بھی آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا جو میرے ابو ذر سے بڑھ کے سچا ہو. میرے ابو ذر سے تو رسول جسے سچا کہتے اسے ابو ذر کہتے ہیں. رسول جسے نظر کرم سے دیکھے اسے بلال کہتے ہیں. رسول جس کے قاتلوں پہ لعنت کرے اسے عمار کہتے ہیں. اور رسول جسے کل ایمان کہتے اسے حیدر کرار کہتے ہیں. رسول جسے اپنا جزء رسالت بنا دے اسے زہرا کہتے ہیں. رسول جسے کندھوں پہ اٹھا لے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. اور رسول جسے گودی میں اٹھا لے اسے حسین سید الشہداء کہتے ہیں. رسول جو ادا کرے وہ لینا ہے اور رسول جس سے منع کرے اس سے رکنا ہے. توجہ کیجئے گا. رسول جو عطا کرے وہ لینا ہے, جب عطا کرے تب لینا ہے, جیسے عطا کرے ویسے لینا ہے. جتنا عطا کرے جتنا عطا کرے اتنا لینا ہے. اگر بستر بیماری پر قرآن و اہل بیت کی صورت میں دو چیزیں عطا کرے تو دو کو لینا ہے, نہ کم کرنا ہے نہ بڑھانا ہے. رسول جو عطا کرے. اگر شب ہجرت میں علی کو سنا کر دے تب لینا. علی رسول جو عطا کرے وہ لینا ہے. اگر شب ہجرت میں علی کو سنا کر دے تب لینا ہے. اگر مسجد نبوی میں اگر کوچہ مدینہ میں حسن کو کندھوں پہ حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے دے تب لینا ہے. اور مسجد نبوی میں حسین کو پشت پہ اٹھا کے دے تب لینا ہے. اور غدیر کے بھرے اجتماع میں منبر بنا کے من کن تو بولا فہذا علی کی صورت میں علی ولی کے ہاتھوں کو بلند کر کے دے تب لینا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. معیار مصطفیٰ ہے. میں نے کیا کہا؟ رسول اگر مدینے کی گلیوں میں حسنین کو کندھوں پر اٹھا کے دے تب لینا ہے. اور مسجد نبوی میں حالت نماز میں حسین کو پشت پہ ٹھہرا کے دے تب لینا ہے. اب راز کیا ہے؟ مصطفیٰ نے حسنین کو مدینے کی گلیوں میں بھی اٹھایا اور نماز کے اندر بھی اٹھایا. راز کیا ہے؟ اگر فقط مدینہ کی گلیوں میں اٹھایا ہوتا تو آج کا ملا ہر بات میں کیڑے نکالنے والا, ہر چیز میں اہل بیت کا انکار کرنے والا یہ کہہ سکتا تھا, پیکا ہوا راگی لکھ سکتا تھا, ارے بھٹکا ہوا نراغ یہ سوچ سکتا تھا, بھولی ہوئی زبان لڑکھڑا سکتی تھی. کیا کہ رسول نے مدینہ کی گلیوں میں جو حسنین کو اٹھایا ہے یہ رسول نے نہیں اٹھایا, یہ نانا نے اٹھایا. کیا سوال بھائی؟ رسول نے نہیں اٹھایا, یہ نانا نے اٹھایا ہے. کیوں ہر نانا اپنے نواسے کو اٹھایا کرتا ہے. کوئی نئی چیز نہیں ہے, کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر تھک کے ہیں تو ذرا مجھے بتا دیجئے گا.
مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک سادہ سی بات کر رہا ہوں، ہر انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر نبی نے حسنین کو مدینے کی گلیوں میں اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے تو اس میں نیا کیا ہے، اس میں تعجب کیا ہے؟ ہر دادا اپنے پوتے کو اٹھاتا ہے اور ہر نانا اپنے نواسے کو اٹھاتا ہے، تو یہاں پر ایک طرف نواسے ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ نانا ہے۔ اے ملا یہ تیری بھول ہے، اے ملا یہ تیری بھول ہے، اگر تو مدینے کی گلیوں تک اٹھایا ہوتا تو ہم بھی کہتے خدا کی قسم تمہارے ساتھ ہم زبان ہو کے کہتے، یک زبان ہو کے کہتے یہ رسول نہیں اٹھا رہا، یہ نانا اٹھا رہا ہے، لیکن رسول نے مسجد نبوی میں، رسول نے مسجد نبوی میں حالت نماز میں حسین کو پشت پہ اٹھا کے قیامت تک کے لیے ملاؤں کی زبانوں کو بند کر دیا۔ مسلمانوں دیکھ لو، نانا بن کے نہیں رسول بن کے اٹھا رہا ہوں۔ سجدے کی طوالت کا غم دل میں نہ لانا، خوشنودی خدا ہے مسرت حسین کی۔ کائنات کا سب سے بڑا نمازی حسین پشتے رسول پہ، تو شاید کہتا ہے کہ سجدے کی طوالت کا غم دل میں نہ لانا، خوشنودی خدا ہے مسرت حسین کی۔ اور یہ قیمتی موقع ہے، زمانے کو دکھا دو سجدوں سے قیمتی ہے محبت حسین۔ کیا کہا؟ مسجد نبوی میں حالت نماز میں، نماز کے دوران پشت پہ حسین کو اٹھا کر دنیا والوں کو بتلا دیا، نہ کہنا نانا بن کے اٹھا رہا ہوں بلکہ رسول بن کے اٹھا رہا ہوں۔ اور یہاں پر ایک پیغام حسین والوں کے لیے اور ایک پیغام نماز والوں کے لیے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، کبھی کبھار یہ سننے کو ملتا ہے کہ چونکہ حسین نے نماز، رسول نے حسین کے آنے پر نماز روک بھی تھی، بس ہم بھی جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، عزاداری کریں گے، یہ اتباع مصطفیٰ ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ اب اپنی بات ہے، ذرا تھوڑا ساتھ دیجئے گا، اوروں کی بات پر تو بڑا بولتے ہیں، ذرا اپنی بات پر بھی بول کے دکھائیے گا۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بھائی پریشان تو نہیں ہوں گے؟ اجازت ہے آپ کی؟ بھائی نماز نہیں پڑھتے، پورا دن جلوس نکالتے ہیں، صحیح اچھی بات ہے، نکالنا چاہیے، عزاداری کرنی چاہیے، ذکر حسین کرنا چاہیے، نوح حسین پڑھنا چاہیے، ماتم حسین کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جب ماتم کے نماز پہ، ماتم کے نام پہ نماز کا انکار کیا جاتا ہے، اگر تو بازار میں جا کے نماز نہ پڑھے اور میں تم سے سوال پوچھوں کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو اگر یہ جواب دے بازار میں دیر ہو گئی تو مجھے تجھ پہ کوئی گلہ نہیں، کیوں یہ تمہاری ذاتی بدبختی ہے کہ نماز نہیں پڑھتا۔ لیکن اگر میں تم سے یہ سوال کروں کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی اور جواب یہ دے کہ میں جلوس میں تھا، جواب یہ دے میں جلوس میں تھا، جواب یہ دے میں عزاداری کر رہا تھا، جواب یہ دے میں نے ساری رات حسین کے جلوس میں گزاری اور صبح کی واجب نماز چھوٹ گئی، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات نہیں ہے۔ جلوس کس کا ہے؟ حسین کا۔ مجھے بتاؤ نماز کس کی ہے؟ نماز کس کی ہے؟ نہیں، اگر حسین کی ہوتی تو پھر جتنے جلوس میں ہے اتنے مسجد میں کیوں نہیں ہے؟ جلوس کیوں ہے؟ حسین سے محبت، اگر جلوس نہ نکالا، ماتم نہ کیا تو کیا ڈر ہے؟ حسین ناراض ہوں گے، حسین کی ماں ناراض ہوگی کہ میرے لال کا پرسہ نہیں دیا، تو جو سوچ کے تو
اپنے سینے پر نشان ماتم ست کرتا ہے، کاش شہید سوچ کر تیری جبین پہ داغ سجدہ بھی ہوتا، اور محشر کے میدان میں جہاں نشان سینے پر نشان ماتم ہوتا، وہی جبین پر نقش داغ سجدہ ہوتا، اور جبین بھی تیرے نمازی ہونے کی گواہی دیتی، اور سینہ تیرا حسینی ہونے کی۔ خدا کو سلامت رکھے۔ تو بات چلی تھی، کیا کہا جاتا ہے کہ رسول نے بھی نماز روک دی تھی، بس ہم بھی ابھی بھی ایک برادر نے البتہ کسی اور سینس میں بات کی ہے کہ ہمیں سجدوں سے بڑھ کے محبت ہے، حسین سے درست ہے، ہمیں نماز سے محبت ہے ہی اس لیے کہ نماز محبوب حسین ہے، نماز محبوب حسین ہے، اب وقت نہیں ہے۔ تو کیا دلیل ہے؟ جو دلیل دی جاتی ہے کہ رسول نے نماز کو روک دیا، بس ہم بھی نماز۔ میں انتہائی تعجب کرتا ہوں، رسول نے نماز کو روکا ہے، توڑا نہیں۔ رسول نے نماز کو روکا ہے، توڑا نہیں۔ اگر نماز کو توڑا ہوتا، توجہ کرے، نماز کو بھی جاری رکھا اور حسین کو بھی پشت پہ سوار رکھا، نماز بھی جاری اور حسین بھی پشت کا سواری، نماز کو توڑا نہیں، نماز کو توڑا نہیں، حسین کو چھوڑا نہیں۔ اگر نماز کو توڑا ہوتا تو ہم کہتے حسین کافی، اور اگر حسین کو چھوڑا ہوتا ہم کہتے نماز کافی۔ نماز کو توڑا نہیں، حسین کو چھوڑا نہیں، قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا، نماز والوں حسین کو نہ چھوڑنا اور حسین والوں نماز کو نہ چھوڑنا۔ سر مبارک تھا سجدے میں، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر اپنا فرض ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے، اس زمانے میں شبیر آ رہے تھے، حسین پشتے نبی میں بیٹھے، جہاں کو یہ بتا رہے تھے پیے گا کوثر ملے گی جنت، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر ایک ہے نماز چھوڑنا، ایک نماز نہ پڑھنا، اور ایک نماز کا انکار کرنا۔ نماز چھوڑنا فسق ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن نماز کا انکار کرنا کفر ہے۔ نماز کا انکار کرنا کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ قرآن کی جو آیت پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دے اسے لینا ہے۔ مومن کون ہے؟ اسے لینے والا مومن ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب نماز عطائے محمد ہے یا نہیں؟ اگر عطائے محمد ہے تو اس پہ ایمان لانا لازم ہے کہ نہیں؟ بس مومن کون ہوا؟ نماز پہ بھی ایمان لانے والا، سجدوں پر بھی ایمان لانے والا، اصول پر بھی ایمان لانے والا، فروع پر بھی ایمان لانے والا۔ کافر کون ہے؟ جو مصطفیٰ کی عطا کا انکار کرے، مصطفیٰ کی عطا کا انکار کرے۔ مسئلہ فقط نماز کو چھوڑنے کا نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، میں اس کو الاؤ نہیں کرتا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ نام حسین کا اور حسین کے نام پہ نماز کو قضا کر رہا ہے اور نماز کا انکار کر رہا ہے۔ تعجب کی بات ہے، اگر کوئی یزید والا نماز کا انکار کرتا تو یہ بات بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز یزید کے گھر کی نہیں تھی، نماز یزید کے گھر کی نہیں تھی، نماز ابو سفیان کے گھر میں
بھائی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یزید کے دادا کے گھر میں نماز نہیں آئی تھی, یزید کے جد کے گھر میں نماز نہیں آئی تھی. نماز کہاں آئی ہے؟ نماز جد حسین کی عطا ہے. تو یزید جیسا اگر یزید کا ماننے والا نماز کا انکار کرے تو یہ بات بنتی ہے. لیکن تعجب تب ہوتا ہے جب بندہ حسینی کہلا کے نماز کا انکار کرتا ہے. یہ نماز کا انکار نہیں, یہ محبوب حسین کا انکار ہے. بھائی جن کے گھر کی نماز ہے, کہتے ہیں کہ کربلا میں نمازیوں نے قتل کیا تھا. سنا ہے نا آپ نے جملہ؟ سننا چاہتے ہو جواب یا پریشان ہو گئے آپ؟ کیا کہا جاتا ہے کہ کربلا میں حسین کو نمازیوں نے قتل کیا تھا, اس لیے ہم ماتم کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے. تف ہو تمہاری سوچوں پر, تم نے تیر چلانے والوں کو تو دیکھ لیا, یہ نمازی تھے, لیکن جس پہ تیر چلائے گے کیا سوچا وہ کس حالت میں شہید ہوا؟ تیر چلانے والے تمہیں نمازی نظر آ گئے, نماز کی ایکٹنگ کرنے والے تمہیں نمازی نظر آ گئے. نماز کے خاشق, نماز کے ڈکیت اور نماز کے چور اور نماز کی ایکٹنگ کرنے والے تمہیں نمازی نظر آ گئے. لیکن وہ نمازی نظر نہیں آیا جو اپنی چھلی پیشانی کے ساتھ, جو اپنے چور بدن کے ساتھ تپتی ہوئی ریت کربلا پہ اپنی زمین کو رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. جملے آخری ہے عزیزان گرامی, ماتم کس کی یادگار ہے اور نماز کس کی یادگار ہے؟ ماتم بھی حسین کی یادگار ہے اور نماز بھی حسین کی یادگار ہے. جب چاروں طرف سے نا اس بدن پہ تیر لگے, یہ تیر, یہ بدن تیروں سے چھلنی ہوا, لہو لہان ہوا, اس کی یادگار ماتم ہے. اور یہی زخمی پیشانی, یہی زخمی بدن جب بارگاہ الہی میں جھکے سبحان ربی الاعلی کہا, اس کی یادگار نماز ہے. حسین والو, نہ ماتم کو بھولنا اور نہ نماز کو بھولنا. بس چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. عزیزو, کس کس پہ آنسو بہائے, کس کس پہ گریہ کیا جائے. ارے ایک گھر میں ایک جوان کا لاشا اٹھتا ہے, ایک ماں بہنوں پر کوہرام مچ جاتا ہے, نہ مر سکتی ہے نہ جی سکتی ہے. آزاداروں پوچھو گے کربلا کی ماں بہنوں پہ کیا گزری ہوگی؟ ایک چند گھنٹوں میں 18 جنازے, کہیں اکبر کا جنازہ, کہیں قاسم کا جنازہ, کہیں عباس کا جنازہ, ارے کہیں برتن سے کلی اصغر کا جنازہ, کہیں قاسم کا جنازہ. عزیزو, آج 9 محرم آ گئی. عراق اور ایران کے اندر 9 محرم مخصوص ہے ابو الفضل عباس کے ساتھ. اسے روز تاسوعا کہا جاتا ہے, یعنی 9 محرم منسوب ہے حضرت عباس کے ساتھ. عزیزو, بہت بڑے صدمے ہیں, ایک ایک مصیبت میں قیامت تک رونے کو دل کرتا ہے. لیکن عزیزو, عباس کی قتل میں اور باقیوں کے قتل میں فرق کیا ہے؟ جب باقی قتل ہوئے نا تو آج تھی, ابھی عباس زندہ ہے. جب اکبر کا لاشا خیموں میں آیا نا, بیبیوں نے جی بھر کے گریہ کیا, لیکن آس تھی, اپنی چادروں کی فکر نہیں تھی. کیا ہوا؟ اکبر شہید ہوا, ابھی میرا دلاور عباس زندہ ہے. قاسم شہید ہوئے, آصفی عباس زندہ ہے. حبیب شہید ہوئے, ارے مسلم بن اوسجا شہید ہوئے, آصفی عباس زندہ ہے. تب جانتے ہو نا, تبھی امام حسین جب لاش عباس پہ گئے نا, اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہا؟ علادن کا سرداری, آپ میری
اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میرے ہیلے ختم ہو گئے، اب بطول زادیہ پہردا ہو گئی، اب زینب و کلثوم کو یقین آیا ہوگا جو بابا نے خبر دی تھی، جو نانا نے خبر دی تھی اپنی اسیری پہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا